الرحمن الرحیم۔ انتہائی واجب الاحترام میڈیا کے دوست حضرات جو جنوبی پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا بہت مہربانی، شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ وقت گزارنے کے لیے آئے ہیں۔ بیسیکلی اس پریس کانفرنس کا مقصد ایک تو آپ کو اپنا تعارف میں نے مطلب انٹروڈکشن کروانا ہے کہ آپ کو بھی پتہ ہے میں نے ایک دن پہلے ہی چارج سنبھالا ہے اس یونیورسٹی کا، تو آتے ہی کچھ یونیورسٹی کے اندر مسائل جو ہیں کافی زیادہ پھیل چکے ہوئے تھے، بلکہ جڑیں پکڑ چکے ہوئے تھے مسائل، تو آتے ہی ہمیں ورثے میں کچھ چیزیں ایسی ملی ہیں جو کہ تکلیف دہ ہیں۔ آپ سب ساتھی جانتے ہیں کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور پچھلے 4 سال میں 13,000 اسٹوڈنٹ سے بڑھ کے 60,000 اسٹوڈنٹ تک پہنچ گئی ہے۔ اس جنوبی پنجاب کہ اس یونیورسٹی میں زیادہ تر اسٹوڈنٹس کی تعداد جو ہے وہ ملتان، بہاولپور اور جنوبی پنجاب کے ہی علاقوں کی ہے۔ تقریباً میرے اطلاعات کے مطابق 93% جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ جنوبی پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں اور 7-8% اسٹوڈنٹس جو ہیں دوسرے پاکستان کے دوسرے شہروں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اساتذہ کرام کی تعداد جو ہے وہ 500 سے بڑھ کر تقریباً 1600-1700 کے قریب ہو گئی ہے۔ کچھ لوگوں نے ابھی ایک دن پہلے ہی جوائن کیا ہے، اور ملازمین کی تعداد بھی بڑھ کر 2800 سے تقریباً 4500-4600 تک پہنچ چکی ہے۔ تو یونیورسٹی نے پچھلے 4 سالوں میں ترقی کی ہے۔ جب یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کی تعداد بڑھی ہے، ٹیچرز کی تعداد بڑھی ہے، ملازمین کی تعداد بڑھی ہے، تو اس میں سے زیادہ تر تو لوگ میرٹ پر اور اچھے لوگ جو ہے یونیورسٹی میں آئے ہیں، اچھے اسٹوڈنٹس یونیورسٹی میں آئے ہیں، اچھے اساتذہ کرام یونیورسٹی میں آئے ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پر اتنی بڑی تعداد ہوتی ہے وہاں پر پھر کچھ جو ہے کہہ لیں کہ شرپسند عناصر بھی آ جاتے ہیں، یا تعلیمی ماحول کو خراب کرنے والے لوگ بھی یونیورسٹی میں اداروں میں پہنچ جاتے ہیں۔ یونیورسٹی کے پاس ایسا کوئی میتھڈ تو نہیں ہوتا کہ کسی کے ذہن کو 5-10 منٹ کے انٹرویو میں جانچ لے کہ یہ آدمی مستقبل میں کیسا ہوگا۔ ایک آدمی کا انٹرویو ہوا، اچھا نظر آیا، اس کو سلیکٹ کر لیا گیا، اور بعد میں اس کا کچھ مسئلہ نکل آیا یا وہ نیگیٹو مائنڈ کا آدمی نکل آیا۔ تو ایسے ہی اس یونیورسٹی میں بھی ہوا ہے۔ یونیورسٹی آج کل آپ کو پتہ ہے خبروں کی سکینڈل کی زد میں آ گئی ہے۔ یونیورسٹی میں کچھ 3 لوگ جو ہے یونیورسٹی کے امپلائیز کہہ لیں، آفیسرز کہہ لیں، جو تحقیقاتی اداروں نے، پولیس نے اپنی کسٹڈی میں لیے ہیں، ان سے کچھ مواد برآمد ہوا یا نہیں برآمد ہوا، یہ اس پر تحقیقات جاری ہیں۔ یونیورسٹی نے ان سکینڈلز کے خلاف اپنی بھی پروب کمیٹیاں بنائی ہیں جو لوگوں کے انٹرویو کر رہی ہیں، جو لوگ نظر آ رہا ہے یا مشکوک ہیں یا جن پر شک کیا جا سکتا ہے، ان کی تحقیقات ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ایچ ای ڈی نے اپنی ایک کمیٹی بنائی ہے، وہ کمیٹی 3 دن سے لوگوں سے ملاقاتیں کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ چیف منسٹر صاحب نے کمیٹی بنائی ہے، وہ کمیٹی بھی بیٹھی ہوئی ملاقاتیں کر رہی ہے، تحقیقات کر رہی ہیں۔
यूनिवर्सिटी चूँकि एक एजुकेशन का इदारा होता है, कोई तहकीकाती इदारा नहीं है, तो यूनिवर्सिटी के पास इतने ज़्यादा वसाइल तहकीक की मद में नहीं होते, इतने लोग ट्रेंड तहकीक की मद में नहीं होते। अलबत्ता रिसर्च की मद में और पढ़ाने की मद में जो है यूनिवर्सिटी के लोग ज़्यादा जो है तजर्बा रखते हैं। लेकिन इसके बावजूद यूनिवर्सिटी ने अपनी प्रूफ कमेटियाँ बनाई हैं और वो तहकीक कर रही हैं कि अगर यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे अनासर दाखिल हो गए हैं जो यूनिवर्सिटी का तालीमी माहौल है उसको ख़राब कर रहे हैं या तबाह करना चाहते हैं, तो वो चीज़ें सामने आ जाएंगी, आ रही हैं, रिपोर्टें मुरतब हो रही हैं, इंटरव्यूज़ हो रहे हैं लोगों के, और फ़ज़ा कम होगी और जो है यूनिवर्सिटी के दाखिले। देखें उसमें जो तजावीज़ आएंगी उन पर तो ज़रूर अमल होगा। जब अमल हो गया तो वो पब्लिश हो गई तजावीज़ जो है, एक दूसरी सूरत में आप समझें कि वो पब्लिश तो हो गई, जब उस पर अमल शुरू हो गया, मिसाल के तौर पर एक आदमी गिल्टी पाया जाता है और उसको यूनिवर्सिटी से निकालने के लिए काम शुरू हो जाता है, तो वो तजावीज़ आपके सामने पब्लिश हो चुकी। तो यूनिवर्सिटी जो है अगर ज़रूरत पेश आई, अगर चूँकि ये रिपोर्टें हैं ज़्यादा जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब की कमेटी है वो काम कर रही है, उसके बाद जो है HED की कमेटी है वो काम कर रही है, HEC ने भी कल कह दिया कि हम भी अपनी एक कमेटी बना के भेज रहे हैं, तो हम HEC की कमेटी को भी वेलकम कहेंगे कि आएँ हमारे पास देखें, अगर कोई आपको नज़र आता है यहाँ पे हमसे कहीं से कोई भूल चूक हो गई या कहीं से हमारी नज़र से ओझल हो गया, आपकी नज़र में कोई चीज़ सामने आ जाती है तो आप हमें बताएं, तो हम इंशाल्लाह इस पे जो भी तजावीज़ आएंगी ज़रूर अमल करेंगे और ज़रूर जो है। जी जी खातून मेंबर हैं, इसमें खातून मेंबर हैं, वो कमेटियों के साथ मौजूद हैं। कमेटियों ने चूँकि अभी तक हमें मुझे कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं दी, इसलिए इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि वो वीडियोस झूठी हैं सच्ची हैं, किस हद तक जो है उन पर जज़ा सज़ा का अमल हो सकता है। जैसे ही ये सिर्फ अब चंद घंटों की काम रह गया है, अभी मैंने देखा है डॉक्टर अमजद साहब मेंबर हैं इन कमेटियों के, वो भी आ गए हैं। डॉक्टर अमजद साहब से भी एडमिशन कमेटी के चेयरमैन हमारे डॉक्टर जवाद साहब ये ज़्यादा बेहतर आपको बताते हैं। इस तरह का अभी तक कोई तजवीज़ काबिल गौर नहीं है, ना ही हमने कोई सोचा है इस पर कि स्टूडेंट से कोई पुलिस सर्टिफिकेट मांगा जाए। वो सिर्फ ऐसा कोई चंद एक आध केस जो हमारे पास एक लिस्ट है, हमारे पास एक ब्लैक लिस्ट स्टूडेंट्स की एक लिस्ट होती है, अगर उस लिस्ट में से कोई एप्लीकेंट आ जाता है सामने तो उसके लिए हम फिर इस तरह कोई अमल करते हैं। कैंपस में जो नए एडमिशन हो रहे हैं तो वहाँ हमने कहा कि जाए आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके आए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट सर, कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक अलग चीज़ होती है, पुलिस सर्टिफिकेट एक अलग चीज़ होती है। या 3 माह के लिए या 9 माह के लिए जिनको अपॉइंट किया जाता है और उनके ऑर्डर में लिखा हुआ होता है कि एक्टिंग वाइस चांसलर, वो नहीं कर सकते अपॉइंटमेंट, लेकिन जो परमानेंट वाइस चांसलर होते हैं वो आखिरी दिन तक भी अपॉइंटमेंट कर सकते हैं और वो फुल फ्लैज वाइस चांसलर होते हैं। और इसकी मिसालें दूसरी यूनिवर्सिटियों में भी मौजूद है कि आखिरी दिन तक सिलेक्शन बोर्ड। अच्छा सर, ये आपसे हमारे पास तो कोई लिस्ट ऐसी नहीं दी, GPO साहब ने हमारे साथ शेयर नहीं की, अगर है तो अभी तक वो तहकीकाती इदारों के पास ही है, हमारे साथ शेयर नहीं की। जब वो लिस्ट हमारे साथ शेयर करेंगे तो हम उस पर कोई एक्शन लेंगे। अमजद साहब हमारी प्रोफेसर अमजद साहब
یہ کمیٹیز کی اور کرپشن کا اگر کوئی کیس آئے گا تو اس کو بھی سزا دی جائے گی. آپ بالکل بے فکر رہیں کہ ہم کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کریں گے. جو ثابت ہو جائے گا اس کو چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. آ جائیں گی, آ رہی ہیں, رپورٹیں مرتب ہو رہی ہیں, انٹرویوز ہو رہے ہیں لوگوں کے, اور جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے یا یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کا تعلق ہے تو یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن نے ایک تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم ایسے عناصر کو بالکل بھی برداشت نہیں کریں گے, چاہے وہ ملازمین میں سے ہوں, چاہے وہ آفیسرز حضرات میں سے ہوں, چاہے وہ اسٹوڈنٹس میں سے ہوں, کسی بھی طبقے سے ہوں. ان کا اگر یونیورسٹی کے ساتھ کوئی تعلق ہے اور وہ یونیورسٹی میں تعلیمی امن کو تباہ کرنا چاہتے ہیں, تعلیمی ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں, تو اس سلسلے میں ہماری پالیسی بالکل کلیئر کٹ ہے کہ ہم بالکل اس معاملے میں زیرو ٹالرنس برداشت کریں گے. زیرو ٹالرنس بھی برداشت نہیں کریں گے, بلکہ ایسے لوگوں کو ہم بالکل نہیں معاف کریں گے, چھوڑیں گے نہیں, اور جو بھی اس میں ملوث پائے جائیں گے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا, ان کو قرار واقعی سزائیں دی جائیں گی. سے جو نکالنے, ان لوگوں کو نکالنے کی جو طریقہ کار ہے وہ اختیار کر کے قانونی طور پہ جو ہے ان کے خلاف کارروائی کر کے ان کو قانونی طور پر یونیورسٹی سے نکالا جائے گا, اور یونیورسٹی کو دوبارہ سے تعلیمی امن کا گہوارہ بنایا جائے گا اور تعلیمی ماحول یہاں پر بہتر کیا جائے گا. یہ افواہوں کی وجہ سے یونیورسٹی میں تمام لوگ ہی پریشان ہیں. یقیناً آپ لوگ بھی پریشان ہیں, ہم بھی پریشان ہیں, طلباء بھی پریشان ہیں, ہمارے اساتذہ کرام پریشان ہیں, ہمارے ملازمین پریشان ہیں. تو ایک پینک کی فضا جو ہے وہ یہاں پر, ایک خوف کی فضا جو ہے یونیورسٹی میں پیدا ہو گئی ہے. اس میں جو ہے کچھ سوشل میڈیا نے بھی خبریں دی ہیں, ہر بندے نے اس میں اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کی ہے, جو صحافت سے تعلق رکھتے ہیں, جو اس میں لوگوں نے اچھے تاثرات بھی دیے ہیں اور کچھ برے تاثرات بھی ہمارے سامنے آئے ہیں. تو آپ کو اکٹھا کرنے کا, تکلیف دینے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کے اس یونیورسٹی کی بہتری کے لیے کچھ ہمیں تجاویز دیں, کچھ آپ اس کو بہتر بنانے کے لیے ہمارے ساتھ مل کر چلیں. اور یونیورسٹی کو, جو جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے, 60,000 اسٹوڈنٹ کے قریب تعداد پہنچ چکی ہے, اس یونیورسٹی کو دوبارہ سے ہم جو ہے وہ سکینڈل سے نکال کے جو ہے یہاں پر جو ہے امن اور سکون کا ماحول بنائیں, اور جو ہے جو اساتذہ کرام اور بچوں میں خوف پایا جاتا ہے اس خوف کو جو ہے دور کیا جائے. تو اس کے لیے ہمیں آپ کی ساتھ کی ضرورت ہے, آپ کی مدد کی ضرورت ہے, آپ کی تجاویز کی ضرورت ہے, اور آپ کے علم میں جو معلومات ہیں وہ ہم سے شیئر کریں. ہم جو ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم بالکل بھی یہ برداشت نہیں کر دیں گے کہ یونیورسٹی میں کوئی یہاں پہ تعلیمی ماحول کو خراب کرے, تعلیم کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرے. یونیورسٹی ایسے لوگوں کو جو ہے وہ بالکل بھی برداشت نہیں کرے گی, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ چند ہی دنوں میں یا چند ہی گھنٹوں میں چیزیں سامنے آنا شروع ہو جائیں گی, کیونکہ کمیٹیاں اپنا کام کر رہی ہیں اور کچھ رپورٹیں انہوں نے ترتیب دے لی ہیں. ڈرگ ایبیوز کے حوالے سے
یونیورسٹی کی پالیسی ہے کہ یونیورسٹی کبھی بھی اس چیز کو برداشت نہیں کرے گی کہ یونیورسٹی میں ڈرگ کا غلط استعمال ہو یا جو ڈرگس جو نارکوٹکس کے زمرے میں آتی ہیں وہ بچوں تک پہنچیں یا ملازمین تک پہنچیں یا اس کا استعمال یونیورسٹی میں کوئی کرے. تو یونیورسٹی کا اپنا ایک سسٹم ہے، جزا سزا کا سسٹم ہے. اگر کوئی ملازم اس میں ملوث پایا جاتا ہے تو یونیورسٹی کی ڈسپلن کمیٹیاں ہیں، وہ ڈسپلن کمیٹیاں میں کیسز آتے ہیں، لوگوں کو پروو کیا جاتا ہے، ان کے بارے میں تحقیق کی جاتی ہے جتنا کہ ہم تجربہ رکھتے ہیں تحقیق کرنے کا اس بارے میں، اور اس کے بعد پھر ان کو جزا سزا دی جاتی ہے. یا یونیورسٹی میں کسی کو ہراساں کیا جاتا ہے کسی بھی حوالے سے تو HEC کی گائیڈ لائن جو ہے وہ ہر یونیورسٹی کے لیے ایک قانون کی اہمیت رکھتی ہے. تو اس کے مطابق ہم نے بھی جو ہے وہ ہراسمنٹ کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں جو کہ شکایات آنے پر جو ہے اپنا کام کرتی ہیں، لوگوں کو پروو کرتی ہیں، لوگوں کو تحقیق کرنے کے بعد اگر کوئی اس میں ملوث پایا جاتا ہے تو اس کو سزا دی جاتی ہے، اور سنڈیکیٹ سے سزا دی جاتی ہے. لوگوں کو نکالنے کے لیے بھی سفارش کی جاتی ہے، ٹرمینیٹ کرنے کے لیے سفارش کی جاتی ہے. اسی طرح اسٹوڈنٹس میں غلط بات یا غلط کوئی چیز پائی جاتی ہے تو اسٹوڈنٹ ڈائریکٹریٹ اسٹوڈنٹ افیئرز ہے، اس کو شکایت جاتی ہے. وہ شکایت پہ پریلیمنری تحقیق کرنے کے بعد جو ہے CIM کمیٹی فار دا انڈسپلن اینڈ مس کنڈکٹ ایک کمیٹی ہے، CIM کمیٹی کہا جاتا ہے، اس میں کیس بھیج دیتی ہے. وہ کمیٹی جو ہے کام کرتی ہے، تحقیق کرتی ہے، اور اس کے بعد سزا جزا کا عمل جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. اسٹوڈنٹس کو ماضی میں بھی جو اسٹوڈنٹس یونیورسٹی کا امن تباہ کرنے میں شامل رہے ان کو نکالا گیا. اب بھی وہ کمیٹیاں کام کر رہی ہیں. تو جو پینک کی ایک فضا یہاں پر پروڈیوس ہو گئی ہے، اس کے کافی سارے برے نتائج سامنے آ رہے ہیں. داخلے آج کل یونیورسٹی کے شروع ہوئے ہیں، داخلوں پر اس چیز کا اثر پڑ رہا ہے، اور جو ہے یونیورسٹی کے داخلے متاثر ہماری نظر میں جو ہے وہ کچھ تھوڑے بہت متاثر ہو رہے ہیں. یقین کریں یہ جو اسٹوڈنٹس بچے بچیاں یہاں پر پڑھنے کے لیے آتے ہیں، میری اپنی نظر میں تو یہ ہمارے بچوں کی طرح ہے. میری اپنی بیٹی بھی اسی یونیورسٹی سے پڑھی ہے، میرے 2 بچے اسی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، اور باقی اساتذہ کرام کے بچے بچیاں بھی اسی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں. تو کوئی بھی استاد جو ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس یونیورسٹی میں امن کا ماحول جو ہے وہ خراب ہو، تعلیمی ماحول خراب ہو. اور ہم سب کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ جو تحقیقات ہو رہی ہیں وہ تحقیقات ایک آدھے دن میں یا چند گھنٹوں میں سامنے آ جائیں گی، اور اس میں جو بھی ملوث لوگ پائے جائیں گے ہم ان کو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے قانون کے مطابق کارروائی کریں گے اور ان کو سزا دیں گے، اور ان کو اگر نکالنا بھی پڑا یونیورسٹی سے تو ان کو یونیورسٹی سے نکالا جائے گا. لیکن اس میں ہمیں آپ لوگوں کا تعاون درکار ہے، صحافت سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا تعاون درکار ہے، جو میڈیا سے چینل سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا تعاون درکار ہے کہ یونیورسٹی کے بارے میں جو ہے جو پازیٹو پوائنٹس ہے کم از کم ان کو ضرور ہائی لائٹ کیا جائے. اور جو ایک فضا ہے یونیورسٹی میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ شاید یونیورسٹی کے 100% اساتذہ ہی خراب ہو گئے ہیں یا خراب ہیں، یونیورسٹی کے 100% طلباء طالبات ہی خراب ہو گئے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھنے کا ماحول نہیں رہ گیا، یونیورسٹی میں جو ہے وہ غلط کام ہو رہے ہیں یا خدا نخواستہ کو بدکاریاں ہو رہی ہیں. تو میں اب آپ لوگوں سے یہ درخواست آپ لوگوں کو تکلیف اسی لیے دی ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ تعاون کریں اور جو ہے یونیورسٹی سے جو ہے اس چیز کو ختم کرنے میں ہماری مدد کریں. اور جس کے
جو صحافت سے کالم رائٹر ہیں وہ اپنے اپنے کالم یونیورسٹی کے پلس پوائنٹس کے سلسلے میں لکھیں، اور جو چینل سے وابستہ لوگ ہیں وہ چینلز پر یونیورسٹی کی جو پازیٹیو چیزیں ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں تاکہ پینک کو ختم کیا جا سکے۔ باقی اگر کوئی، میں نے جیسے پہلے بتا دیا کہ عنصر کوئی آدمی، کوئی ملازم، کوئی اسٹوڈنٹ، کوئی آفیسر اس میں ملوث پایا گیا تو ہم ضرور انشاءاللہ اس کے خلاف کارروائی کریں گے، اور ہم سب نے مل کے ہمارے ساتھ اس یونیورسٹی کو آگے لے جانا ہے، پازیٹیو سمت میں لے کر جانا ہے، اس کو دوبارہ جو ہے اس کی نیک نامی میں حصہ ڈالنا ہے، اور اس کو جو ہے پاکستان کی نمبر 1 یونیورسٹی ہم نے بنانے کا عزم کیا ہوا ہے، اور اس کو جو ہے تعلیمی میدان میں ہم نے آگے لے کر جانا ہے۔ تو بس میں نے آپ لوگوں کو اتنا ہی کہنے کے لیے بلایا تھا، تکلیف دی تھی۔ آپ لوگوں کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا ہے۔ اصل تو بدنامی کے باعث وہی بنے ہیں چیف سیکورٹی آفیسر جو ہیں۔ جی دیکھیں، وہ ابھی جیل میں ہیں، کمیٹیاں پروب کر رہی ہیں۔ کمیٹیوں کی جب تک کوئی فائنڈنگ ہمارے سامنے آ نہیں جاتی اس وقت تک ہم کوئی ایکشن لینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ کمیٹیاں، میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ چند گھنٹوں میں یہ رپورٹیں کمپلیٹ ہو جائیں گی۔ اس کو ہم نے سسپینڈ تو کیا ہوا ہے، یہ تو ایک سزا اس کو ہم نے دے دی ہے۔ باقی جو ہے اس کو اگر وہ کمیٹیوں کی رپورٹ کے مطابق اس میں ملوث پایا گیا یا اس پر الزامات ثابت ہو جاتے ہیں تو اس کو نکالنے میں بھی ہم کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، اور وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں میں ہی آپ کے سامنے رزلٹ آنا شروع ہو جائیں گے ان چیزوں کے، کہ یونیورسٹی کو ایسے عناصر سے ہم نے پاک کرنا کا عزم کیا ہوا ہے، اور پاک کر کے دکھائیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ اچھا سر، یہ جی آپ کی تجویز بڑی اچھی ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں قانونی طور پر بھی، اور کہ پیرنٹ ایڈمنسٹریشن کی کوئی کمیٹی بنا کے اس میں کیا کیا تجاویز ان سے بھی